हम पे तनकीद किया कि जो है लड़कियाँ, आप लोग लड़कियाँ हैं और आपको जो है फ़ुटबॉल खेलने की परमिशन नहीं है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही वालिदैन से मैंने गुजारिश का अगर आप उनकी बेटी के अंदर जो टैलेंट है वो उसके पास है तो आप क्यों नहीं भेजते उनको भी और आदाब अर्ज़, मैं हूं अली अहमद जान और इस वक्त मैं यासीन के एक दूर अफ्तादा गाँव बरकुल्ती में मौजूद हूं और यासीन की अव्वलीन जो गर्ल्स फुटबॉल टीम है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है और आज हम यहाँ पे इनसे मिलने आए हैं। इनसे चूँकि ये सबसे मुनफरिद बात यह है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ के लोगों ने, यहाँ की लड़कियों ने अपनी टीम बनाई है और गुज़श्ता साल गिलगित में होने वाले एक इवेंट में भी इन्होंने शिरकत की। इनसे जो अव्वलीन चूँकि विमेन या गर्ल्स फुटबॉल टीम है उनसे उनकी एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे और यहाँ किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस बारे में भी इनसे बात करेंगे, खिलाड़ियों से बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, इनके कोचेस हैं जो इनको सिखाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन इलाक़ों में जब पहली मरतबा कोई काम होता है तो जाहिर है हर्डल्स आते हैं, मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोग तनकीद करते हैं। इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का ये किस तरह इसको फेस कर रहे हैं, किस तरह इन मसाइल का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए इन खिलाड़ियों से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ इनके कोचेस और यहाँ के जो लोग हैं इनसे भी हम बात। बिल्कुल, जो है हम जो फर्स्ट कोई अगर स्टेप उठाते हैं तो उसमें जो हमें चैलेंजेस का सामना करना तो पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंज था वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों का था। उन्होंने जो है हम पे तनकीद किया कि जो है लड़कियाँ, आप लोग लड़कियाँ हैं और आपको जो है फ़ुटबॉल खेलने की परमिशन नहीं है। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट है कि लड़की जो है वो घर में बैठे और घर का ही काम करेगी, तो लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं। और हम लोगों ने जो है यहाँ पे पिछले साल से जो है जुलाई से हमारे यहाँ पे कैंप लगा हुआ था और हम लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस भी करते थे। तो हम लोगों ने जो है मैच रखा था बरकुल्ती प्लेग्राउंड में। फर्स्ट डे में हम लोगों ने वहाँ पे जो है खेला। नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पे गए तो इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, नदी के पानी को पूरा जो है ग्राउंड में वो किया था। तो फिर जो है सबसे पहला तो वही था और उस पर जो है मीडिया पे भी काफ़ी, आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हो गई कि लड़कियां हैं और यहाँ पे इनका खेलना मुनासिब नहीं है कहते। और दूसरी तरफ हमारे जो है मुश्किलात, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम खेलते हैं तो साइड में ही दरिया है, तो जब हम बॉल को हिट करते हैं तो अक्सर वो जाके दरिया में गिर जाता है और जो है फिर ये है। और उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है ठीक से, जैसे कि फ़ुटबॉल होंगे, फिर दूसरे तीसरे हमारी चीज़ें जैसे कि नेट अगर यहाँ पे होता तो जो फुटबॉल का दरिया में गिरने का कोई खदशा नहीं होता। तो इस तरह के दूसरे भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम यहाँ पे फेस किया। वहाँ पे हुंदुर प्लेग्राउंड में जो है हमारा मैच हुआ था तो वहाँ पे जो है मुझे बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला था। तो जब मैं वो अवार्ड लेके घर आई तो जो है मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अप्रिशिएट करते हुए कहा कि आपके अंदर ये टैलेंट है तो आपने इसको और बूस्ट अप करना है। तो मेरी फैमिली की तरफ से जो है कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द देखा जाए तो अक्सर लोग तनकीद करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने जो है उनको मुफ्त और जवाब देने के लिए हुंजा गए थे। वहाँ पे हमारे मैचेस हुए, वहाँ पे जो दूसरी टीम्स के साथ हमारे मैचेस हुए। तो वहाँ पे एक दो मैचेस हम हार गए, स्टार्टिंग था, और उसके बाद हम जो है जोश गेम्स जो कि इस्लामाबाद में मुनक्किद हो गए थे वहाँ पे भी हम लोग गए थे और वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जो है कुछ लोगों के कमेंट्स हमारे हक़ में थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर आप लोगों के अंदर ये स्किल है तो आपको इसको मज़ीद बूस्टअप करना चाहिए। जो है एक सेहतमंद दिमाग के लिए एक सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हमारे लिए जो है एक तफरीह भी है ना, क्योंकि हम स्टडीज़ ज़्यादातर करते रहते हैं तो थोड़ा सा टेंशन पढ़ाई का होता है, इसीलिए उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फ्रेश होते हैं और इससे मेरे स्टडीज़ पे कोई जो है मनफी असरात वो नहीं हुए हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं और मेरा जो है स्टडीज़ भी काफ़ी बेहतर जा रही है। मैं फुटबॉल ज़्यादातर फॉरवर्ड में खेलती हूँ, बाकी जो तो अगर कोई बैक में मुश्किल होता है तो मैं बैक के लिए जाती हूँ। इसके आपके अंदर जो टैलेंट होते हैं उसे उभारना चाहिए। पहले फ़ुटबॉल तो बहुत पसंद है, मैं खेलती भी हूँ। और इसके बाद फ़ुटबॉल ये है कि हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने किया। अगर किसी चीज़ में मुश्किलात का सामना हुआ तो नहीं हुआ तो उसमें मज़ा ही नहीं कहा आता है। तो मुश्किलात का सामना इंसान मुश्किलों से ही तो सीखता है। घर वालों ने तो कोई मतलब आपकी मर्ज़ी, आप खेलना चाहते हो तो आप खेलो। बाकी जो थे दूसरे तीसरे चाचा उनकी तरफ से कमेंट है ये लड़की है, ये नहीं जाएगी, बस इसको घर में बिठाओ, इससे बर्तन धोवाओ, ये इसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दो।
یہ تو چاچا لوگ کہتے تھے، پھر بھی ابو اور امی کی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ کیا. جب پہلی بار ہم نے پولو گراؤنڈ جو مین پبلک ہے اس میں جب ہم نے کھیلا تو تب لوگوں نے چلو چاہے میڈیا پر ہو ہمارے لیے غیبت کچھ بھی کیا، لیکن ہم نے اس کا سامنا کیا کیونکہ پیرنٹس سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ، تو ان کا سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ ہے اور آگے بھی رہے گا چاہے کہیں جانا کیوں نہ پڑے. جن کو اسٹڈیز پر گرپ حاصل ہے وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں کر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اسپورٹس میں بھی آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. تو ابھی تو اسٹڈیز میں بھی میری اچھی گرفت ہے، تو فٹ بال بھی میں پریکٹس کر رہی ہوں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے جاؤں بیلنس. ادھر آ کر بس اسٹڈیز سے تھوڑا جو لیجر ٹائم ہمیں ملتا ہے ہمیں اس یوزفل گیم پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، باڈی بلڈ اپ بھی ہوتی ہے اور ہم ہیلدی بھی رہا کرتے ہیں. تو والدین سے یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے کھیلوں میں موقع دے، مطلب شرکت کرنے کا موقع دے تاکہ ان کی مستقبل بھی روشن ہو جائے، ان کا صحت بھی اچھا ہو. یہ یاسین کا نہیں بلکہ غزر کا پہلا فٹ بال کلب ہے. تقریباً کوئی 2022 سے ہم اس کلب کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ ایک ایونٹ بھی ہم نے کیا تھا، پھر اس کے بعد بہت سارے ہمیں دائیں بائیں سے تھریٹس وغیرہ آئے، تو ہم نے کہا چلو اگر لڑکے فٹ بال کھیل سکتے تو لڑکیاں کیوں نہیں کھیلتے. تو ہم نے کہا چلو بچیوں کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہونی چاہیے. تو میں اور اسلم انقلابی نے اب تک تقریباً کوئی 1 سال ہونے کو ہے تو ہم اس کلب کو چلا رہے ہیں. یہاں سے ہمارے پاس شروع میں سٹارٹ میں صرف 1 بال تھا، پھر یار دوستوں سے ہم نے رابطہ کیا، پھر آگے پیچھے سے فٹ بالس ہمیں یار دوستوں نے فٹ بالس دیا، بیفس دیا، کٹس دیا. تو اسی طرح یہ کلب ہم چلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس اس ٹائم تقریباً کوئی 155 کے قریب بچیاں ہے اور بچے بھی ہیں ہمارے پاس. اب انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہماری بچیاں جا کے فری اسکالرشپ لے کے یونیورسٹیز میں جا کے پڑھے. اگر ہنزا والے پڑھ سکتے، پنجاب والے پڑھ سکتے، ہماری بچیاں کیوں نہ پڑھے. ہم چاہتے ہیں یہاں سے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بچیاں جا کے پارٹیسپیٹ کرے. سر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، شروع میں ہمیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، فحاشی پھیلا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. پھر یہاں پہ سب سے اہم جو یہاں کی انتظامیہ ہے، ہمیں انتظامیہ نے بلا کے ہمیں تھریٹ کیا کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے ہو. تو ہم نے کہا چلو ہم اس کو کریں گے، کیونکہ بچیوں کے لیے یہ چیز ایکٹیویٹیز کرنا بہت لازمی ہے. تو میں خان یوتھ اینڈ اسپورٹس بورڈ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، والدین نے فل سپورٹ کیا ہمیں بھی، بلکہ یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے کہا ہم اپنی بچیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کلب کو چلانا ہے. ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے. ایون ہمیں فنڈنگ بھی کی پیرنٹس نے، ان کی پیرنٹس سے، بچیوں کی پیرنٹس نے. تو الحمدللہ کہ اب بھی وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا رہیں گے. تو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں سر. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ مسائل تو پورے پاکستان سطح پہ ہیں، لیکن گلگت بلتستان اور قابل خصوص غزر بہت دور رفتہ علاقہ ہے. یہاں پہ اس حساب سے فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. پھر وہ مائنڈ سیٹ بھی ابھی تک جو روشن خیال مائنڈ سیٹ ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا، لوگ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن وہ جدید زمانے کے تقاضوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور ڈیمانڈز جو وقت کے زمانے کے ڈیمانڈز ہیں ان کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ریجٹ ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی بہت قدامت پسند ہے اور وہ جدت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. آبادی کا جو 65% آپ دیکھیں ریشو جو ہے نا کسی بھی علاقے کا، اور بالخصوص غزر کا آپ دیکھیں 100% فیمیل کی جو ہے نا ایجوکیشن ریشو ہے. لیکن اگر آپ اس سے خردوبین کو بھی لے کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پورے غزر میں سپورٹس کے حوالے سے اور دیگر جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ جو ہے نا غزر سطح پہ سامنے نہیں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ سپورٹس کے اور دیگر سرگرمیوں کے لیے یہاں پہ ادارے موجود نہیں ہیں. پھر اس حساب سے ان کے لیے فنڈنگ نہیں ہے، پراپرلی پلاننگ نہیں ہے. پھر یہاں کے پولیٹیکل ایلیٹ اور یہاں کی بیوروکریسی اور گورنمنٹ بھی ہے اس حساب سے فنڈ ایلوکیٹ نہیں کرتی ہیں. وہ ہم اس کی وجہ ہی ساری ایک تو یہ ہے کہ لوگ خود قبول نہیں کر رہے ہیں جدت کو. دوسری بات ہے فنڈنگ کا ایشو ہے یہاں پہ. تیسری گورنمنٹ کی وہ سپورٹ نہیں ہے، این جی اوز کی وہ سپورٹ نہیں ہے، اسپورٹ آرگنائزیشنز کو، کلچر آرگنائزیشن کو یوتھ ایکٹیویٹی کے لیے وہ فنڈ ایلوکیٹ یہاں کے الیکٹیبلس نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. میل تو بہت سارے میل جو ہے وہ بہت سارے پروگرامس میں، کلچر ایکٹیویٹی میں، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں، دیگر ان کی موومنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن فیمیل ایسی ہے جو اسٹرک ہو کے گھروں میں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں.
تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم فیمیل کے لیے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم تلاش کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے سوشل ایونٹس بڑھ رہی ہیں, سوسائڈس یہاں پہ ریشو یہاں پہ کافی زیادہ ہیں, اس کے علاوہ سٹریس یہاں پہ بہت زیادہ ہے, مینٹل ایشوز یہاں پہ بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں, اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو ہم نے ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکلی ہم نے کہا کہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. تو جب ہم ان کو گھروں سے باہر نکالیں گے, ان کو اچھا ایک ماحول دیں گے, تو وہ جو ذہنی تناؤ ہے وہ کم ہوگا, سوسائڈ ریشو بھی کم ہوگا, اور پھر ساتھ میں ان کی ہیلدی باڈی ہوگی تو ان کا مائنڈ بھی بہت ہیلدی ہوگا, اور ہم بہترین جو ہے نا مائنڈس, اور پھر ہم ایک کمبینیشن چاہتے ہیں کہ سپورٹس اور ایجوکیشن کو ہم لے کے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ٹورنامنٹ ہم نے 2 days کا ہم نے کنڈکٹ کروایا تھا لوکل بیس پہ. تو یہاں پہ علماء حضرات کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا کہ خواتین کو جو ہے نا بے پردہ کیا جا رہا ہے, خواتین کی توقیر جو ہے نا وہ ہو رہی ہے, اور خواتین کو اسلام میں کھیل کود کی اجازت نہیں ہے, عورت جو ہے نا گھر کی زینت ہے. تو اس پہ یہاں کے علماء حضرات نے فتویٰ جاری کیا. تو ہم نے پھر گورنمنٹ نے ہماری جو ایکٹیویٹی تھی وہ ہم روکی. تو ہم پھر گورنمنٹ کے لیے ڈسٹرکٹ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے, اس سے ہم نے NOC کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی. تو ہمیں NOC جاری نہیں کیا گیا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کی گئی. تو ہم نے پھر لامحالہ مجبوراً ہم نے ٹھان لیا تھا کہ ہم ایونٹ تو کرا کے رہیں گے. پھر ہم نے جو ہے نا پبلک سپورٹ سے, یوتھ کے سپورٹ سے ہم نے وہ ایونٹ 1 day کا کرا کے وہ ایونٹ ہم نے کمپلیٹ کیا. تو گورنمنٹ کی طرف سے سچ گورنمنٹ یوتھ افیئرس ویمن ڈیولپمنٹ 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے پاس خطیر رقم آتی ہے, لیکن وہ مختلف جو ہے نا کرپشن کی مد میں وہ ضائع ہو جاتا ہے, پھر وہ لگژریز کی مد میں ضائع ہو جاتا ہے, اور وہ فائلوں کی نظر ہو کر وہ فنڈس جو گراس روٹ لیول تک فیمیلز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان تک وہ فنڈ نہیں پہنچتا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں مختلف مسالک کے علماء حضرات ہیں, مختلف مذہبی سوچ رکھنے والے اور عقیدے کے لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کھل کے کسی بھی فقہ کی طرف سے یا علماء حضرات کی طرف سے یا عالم کی طرف سے ابھی تک کھل کے کبھی حمایت اس طرح کی مثبت سرگرمیوں کی نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو ہے نا مشکلات پیدا کی گئی, اور گورنمنٹ کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فیمیلز کی ایکٹیویٹی کو اس طرح اوپن آپ نہیں کروا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موقع دیا جائے, اور ہمارا مستقبل تابناک ہے, یہاں ہم ٹیلنٹ پہ کام کر رہے ہیں, مختلف شعبات میں ابھی خواتین آگے آ رہی ہیں, اگر اسی طرح یہ سلسلہ اگر رکا نہیں تو یہ جو ہے نا بہت آگے اپنا ٹیلنٹ کو بہت انٹرنیشنل لیول پر نیشنل لیول پر جو ہے نا اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے.